کہ ہم نے فجر پڑھی ہے نا، اب ظہر کا حکم آئے گا، ظہر پڑھی ہے تو عصر کا حکم آئے گا۔ تو آدمی کی طرف رات دن اللہ تعالیٰ کے احکام بھی آتے ہیں اور نعمتیں بھی آتی ہیں، نعمتیں بھی آتی ہیں۔ اس لیے کہا کہ اعنی علی ذکرک، حکموں کے مقابلے میں اور حکم کے لیے ہم کو ذاکر بنا، غافل نہ بنا، تاکہ حکم پورے ہو جائیں۔ اور نعمتیں آئی ہیں تو نعمتوں کے مقابلے میں ہم کو شاکر بنا، کہ نعمتوں کے جواب میں شاکر بنے، حکم کے جواب میں غافل نہ بنے بلکہ ذاکر بنے، تو کام ہو گیا۔ نعمت کے لحاظ سے بھی اور حکموں کے لحاظ سے بھی بڑی دعا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر۔ ذکر کا تعلق اطاعت سے ہے، اطاعت تو ہر وقت ضروری ہے، اور دوسری نعمتیں بھی ہر وقت آتی ہے تو اس کا شکر بھی ہر وقت ضروری ہے، تو اس لیے ذکر شکر مانگا ہے۔ اور آخر میں وہ حسن عبادت ہے کہ وہ بھی ہو، اور جب عبادت کریں تیری تو عبادت کو اچھی سے اچھی طریقے سے کرے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، عبادت میں کوئی شریک نہیں، عبادت صرف اور صرف اللہ پاک کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق تو نہیں کر سکتے ہم، لیکن جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، اس لیے یہ تعلیم دی ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ حسن عبادت ہے، کہ عبادت کے اندر حسن آوے، عبادت کے اندر خوبی آوے، کہ اس میں اخلاص بھی ہو، علم بھی ہو، پابندی بھی ہو، جی ہاں، اس کی دعوت اور محنت بھی ہو، ہاں، تاکہ ہر طرف سے عبادت ہی کا ماحول بنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے دروازے کھلوانے کے لیے یہ سب چیزیں ہم کو سکھائی گئی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے دروازے ہم پر کھلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں۔ دعوت کے ذریعے سے ہم کو دین کی ذمہ داریاں سمجھائیں گے، ذمہ داریاں سکھائیں گے، اور ذمہ داری سیکھ کر کے ذمہ داری پوری کی ہے تو اب کیا ہو کہ اب دعا مانگو، کام پورا کیا ہے تو دعا مانگو۔ مزدور کام پورا کر کے مزدوری مانگتا ہے، نوکر نوکری کے ایام پوری کر کے تنخواہ مانگتا ہے، ایسے ہم سب محتاج ہیں اللہ کے، فقیر ہیں اللہ کے سامنے، کہ کام سونپا تھا وہ کام پورا ہوا تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کا اجر و انعام بھی عطا فرماوے۔ یہ بندگی کی شان ہے۔